داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 244۔ عورتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے باپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے، کیا واقعی وہ پاگل ہو گیا ہے؟ ایسا ہونا ہی تھا، لڑکی نے کہا۔ ایسا ہونا ہی تھا۔ اس کے انداز میں ٹھہراؤ سا تھا، افسوس اور گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس جو بھی عورت آئی، لڑکی نے یہی کہا، ایسا ہونا ہی تھا۔ موصل میں خطیب کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حران میں 2 سالاروں شمس الدین اور شادبخت کو گمشتگین نے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ گمشتگین کو پہلی بار پتہ چلا کہ اس کے یہ دونوں سالار دراصل صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہیں اور جاسوس ہیں۔ ان دونوں کو قید خانے میں ڈال کر گمشتگین رات کے وقت قید خانے میں گیا۔ شمس الدین اور شادبخت کو ان کی کال کوٹھریوں سے نکلوا کر انہیں اس جگہ لے گیا جہاں قیدیوں سے راز اگلوانے کے لیے کئی ایک وحشیانہ طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ وہاں 2 آدمی اس طرح لٹکے ہوئے تھے کہ چھت کے ساتھ بندھی ہوئی رسیوں سے ان کی کلائیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے پاؤں زمین سے کوئی 2 فٹ اوپر تھے اور ٹخنوں کے ساتھ کم و بیش 10 سیر وزن کے لوہے کے ٹھوس گولے بندھے ہوئے تھے۔ موسم سرد ہونے کے باوجود ان کے جسموں سے پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے ان پر پانی انڈیلا گیا ہو۔ ان کے بازو کندھوں سے الگ ہوئے جا رہے تھے۔ وہاں خون کی بدبو تھی اور گلی سڑی لاشوں کا تعفن بھی۔ انہیں دیکھ لو، گمشتگین نے دونوں بھائیوں سے کہا۔ اس قید خانے میں آنے تک تم میری فوجوں کے مالک تھے، شہزادے تھے۔ اب تم بیکار جذبات میں الجھ کر اس دوزخ میں آ گئے ہو۔ تم غدار ہو۔ تم میری آستین میں سانپوں کی طرح پلتے رہے ہو۔ میں تمہیں اب بھی بخش دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ جن لڑکیوں کو تم نے یہاں سے بھگایا اور جو 2 آدمی ان کے ساتھ گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں اور یہاں سے کیا کیا راز لے کر گئے ہیں؟ شمس الدین اور شادبخت مسکرا دیے اور خاموش رہے۔ گمشتگین نے کہا، وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس گئے ہیں، کیا یہ جھوٹ ہے؟ دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ گمشتگین نے کہا، ان دونوں کو دیکھ لو، یہ تو جوان ہیں، اس لیے ابھی برداشت کر رہے ہیں۔ تم دونوں کو میں نے ان کی طرح لٹکا کر پاؤں کے ساتھ وزن باندھ دیا تو تم تھوڑی سی دیر میں اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے رکھ دو گے۔ اس کے بغیر ہی مجھے سب کچھ بتا دو۔ وہ کوئی راز نہیں لے گئے، شمس الدین نے کہا۔ یہاں کوئی راز نہیں۔ تمہارے متعلق سلطان ایوبی اچھی طرح جانتا ہے کہ تم صلیبیوں کی مدد سے اس کے خلاف لڑنے کی تیاری میں ہو۔ ایوبی پوری تیاری کر کے تمہاری سرکوبی کے لیے آیا ہے۔ یہاں سے کوئی کیا راز لے جائے گا؟ راز صرف یہ فاش ہوا ہے کہ ہم دونوں بھائی تمہاری فوج کے سالار تھے۔ تم ہمیں معتمد سمجھتے رہے، لیکن ہم دراصل سلطان ایوبی کے آدمی ہیں۔ میں دوسرا راز بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، شمس الدین کے بھائی شادبخت نے کہا۔ یہ اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ 2 مسلمان لڑکیاں تمہارے پاس تحفے کے طور پر آ گئیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ مظلوم ہیں اور مسلمان ہیں۔ تمہارا بنایا ہوا قاضی ابو الخاشب تم سے پہلے ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ہم نے لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر بھگا دیا اور ابو الخاشب نے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہم نے اسے قتل کر دیا اور تمہیں پتہ چل گیا۔ تم نے ہمیں قید کر دیا۔ اگر ہم قید نہ ہوتے تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہمیں بھیجو گے تو ہم پوری فوج کو سلطان ایوبی کے گھیرے میں لے جا کر ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہماری یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ ہم پھر بھی کامیاب ہیں، شمس الدین نے کہا۔ تم ہمیں سزائے موت دے دو، ہمیں چھت سے لٹکا کر ہمارے پاؤں کے ساتھ 20 سیر وزن باندھ دو، ہمارے بازو کندھوں سے الگ کر دو، ہمیں اذیت کا کچھ احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے تیر پھول بن جاتے ہیں، جسم فنا ہو جاتے ہیں، روحیں نہیں مرا کرتیں۔ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کی روحیں اللہ کو عزیز ہوتی ہیں۔ مجھے واز نہ سناؤ، گمشتگین نے کہا۔ مجھے وہ راز بتاؤ، غدارو، جو تم نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا ہے۔ تم ہمیں غدار کہتے ہو، شمس الدین نے کہا۔ یہی راز ہے جسے تم چھپانا چاہتے ہو،
کہ غدار کون ہے۔ تم یہ راز آنے والی نسلوں سے اور تاریخ سے بھی نہیں چھپا سکو گے کہ تم غدار ہو۔ تاریخ پکار پکار کر کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کے لیے نکلا تھا، مگر گمشتگین نام کا ایک مسلمان قلعہ دار اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ تم اگر اتنے پکے مسلمان ہوتے تو ہندوستان ہندوؤں کے حوالے کر کے نور الدین زنگی کے پاس نہ بھاگے آتے۔ گمشتگین نے طنزیہ کہا، تم غلام ملک سے آئے ہو، ہندوستان کو ہم نے ہندوؤں کے حوالے نہیں کیا تھا۔ شادبخت نے جواب دیا، وہاں بھی تم جیسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے ہندوؤں سے دوستی کی اور تمہاری طرح اپنی ذاتی بادشاہی کے خواب دیکھے۔ بادشاہی کا نشہ انہیں لے بیٹھا اور ہندو سارے ملک پر ہاتھ صاف کر گیا۔ اگر ملک کی قسمت سالاروں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج ہندوستان عرب کی سرزمین کے ساتھ ملا ہوا تھا، مگر وہاں کی فوج کو بادشاہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ میں تمہیں 2 دن اور سوچنے کا موقع دیتا ہوں، گمشتگین نے کہا۔ اگر میرے سوالوں کے جواب مجھے دے دو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں اس جہنم سے نکال کر تمہارے گھروں میں تمہیں نظر بند کر دوں۔ اگر مجھے مایوس کرو گے تو میں تمہیں سزائے موت نہیں دوں گا، انہی کال کوٹھریوں میں پڑے گلتے سڑتے رہو گے، سوچ لو۔ اور وہ یہ حکم دے کر کہ انہیں کوٹھریوں میں بند کر دیا جائے چلا گیا۔ گمشتگین نے اپنے قلعے میں صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کا ایک ساتھی جو قتل ہو گیا ہے وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوا، بلکہ وہ حرم کی ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ گمشتگین نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے 2 سالاروں کو قاضی کے قتل اور غداری کے جرم میں قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے ان سے مشورہ لیا کہ وہ فوری طور پر سلطان ایوبی کے خلاف فوج بھیجنا چاہتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں سالاروں نے کیسے کیسے راز صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیے ہیں، گمشتگین نے کہا۔ پیشتر اس کے کہ وہ ان رازوں سے فائدہ اٹھائے ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ اس صورت میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ صلیبی مشیروں نے مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے ایک آدمی کو آج ہی رات صلیبیوں کے کیمپ کو روانہ کر دیتے ہیں۔ اسی رات ایک صلیبی روانہ ہو گیا۔ موصل میں خطیب المخدوم قید خانے کی ایک کوٹھری میں بند تھا اور اس کی نوجوان بیٹی جس کا نام سائقہ تھا گھر میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دن بھر عورتیں اس کے پاس جاتی رہی تھیں اور سائقہ سب سے یہی کہتی رہی تھی، ایسا ہی ہونا تھا۔ عورتوں نے غور نہیں کیا تھا کہ اس سے اس کا مطلب کیا ہے۔ 2 جوان لڑکیوں نے اس کے ان الفاظ اور انداز کو نظر انداز نہ کیا۔ انہیں کچھ شک ہوا۔ رات جب سائقہ گھر میں اکیلی تھی، یہ دونوں لڑکیاں اس کے گھر میں داخل ہوئیں۔ سائقہ انہیں اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ تم سارا دن یہ کیوں کہتی رہی ہو کہ ایسا ہونا ہی تھا؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ خدا کو ایسے ہی منظور تھا، سائقہ نے جواب دیا۔ اس کے سوا میں اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ آخر دوسری لڑکی نے کہا، اگر اس سے تمہارا مطلب کچھ اور ہے تو صاف بتا دو، ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ مدد کر سکیں۔ خدا کے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، سائقہ نے کہا۔ میرے والد محترم نے کوئی اخلاقی جرم نہیں کیا، انہوں نے امیر موصل کو کوئی کھری بات کہہ دی ہوگی، وہ ہمیشہ حق بات کہا کرتے ہیں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ خوشامد کرنے والے انسان نہیں۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ ہم یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی حمایت میں کوئی بات کہہ دی ہوگی۔ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو کہ وہ موصل کے والی کے حامی تھے یا صلاح الدین ایوبی کے۔ تم جسے سچا سمجھتی ہو وہ اسی کے حامی تھے، سائقہ نے مسکرا کر پوچھا۔ تم کس کی حامی ہو؟ صلاح الدین ایوبی کی، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا۔ وہ بھی ایوبی کے حامی تھے، سائقہ نے جواب دیا۔ سیف الدین کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ زبانی حمایت کرتے تھے یا عملاً بھی؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم جاسوسی کرنے آئی ہو؟ سائقہ بھڑک کر بولی۔ کیا موصل کا نوجوان خون بھی کفار کا حامی ہو گیا ہے؟ ہاں، ایک لڑکی نے جواب دیا۔
ہم دونوں جاسوسی کرنے آئی ہیں اور تمہیں یہ یقین دلانے آئی ہیں کہ موصل کا نوجوان خون کفار کا حامی نہیں بلکہ کفار کے پاؤں تلے سے عرب کی زمین نکالنے کے لیے بےتاب ہے، اور اس عزم پر عمل کر کے دکھانے کو ابل رہا ہے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔